بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار وہی ہو گیا جس کا تذکرہ ہم اپنے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں کر چکے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔ ابھی ہم نے کل اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب تحریک انصاف کو بخشا نہیں جائے گا، اور بالکل وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ رات کو ایک پنجاب پولیس کی ایک میٹنگ ہوئی اور تمام تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ زمان پارک کے باہر جمع ہوئے، لیکن وہاں پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ بعد میں جب فواد چودھری صاحب وہاں سے پریس کانفرنس کر کے گھر گئے تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، ابھی آپ کے سامنے حکومت کے تیور بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اصل میں فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا، سوال یہ ہے۔ ایک پرچہ سامنے آیا ہے جو تھانہ کوہسار اسلام آباد میں ان پر درج کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ وہاں پر جو موقف اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کو یہ دھمکی دی ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کا منشی بن کر کام کر رہا ہے، اور ان کے بچوں کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے کوئی تھریٹ تھے۔ یعنی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا میرے خیال میں 92 چینل کو، اور اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی۔ میں آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ ایک انٹرویو، ایک پریس کانفرنس پچھلے دور حکومت میں نہال ہاشمی صاحب نے کی تھی، جو نون لیگ کے رہنما تھے۔ انہوں نے ججوں کے خاندان کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ آپ کے بچوں پر ہم زمین تنگ کر دیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، عدالت کے ذریعے ان کو نااہل کر دیا گیا۔ تو فواد چودھری صاحب نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ایک تو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے، اپنا تجزیہ رکھوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا کچھ کیا دھرا ہے، وہ یہی کارروائی کر رہی ہے۔ ہم نے کل کی پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھی 6 جرنیل اور 2 جج اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب بھی برہم تھے اسٹیبلشمنٹ پر، اور اب تو جو پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو مزید سخت ہو گیا ہے، اور وہ مزید کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ گزشتہ دور حکومت میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مثال تو ہمیں آج تک نہیں ملتی۔ ابھی آپ نے وہاں پر دیکھا کہ تمام سیاسی قائدین کو گرفتار کیا گیا، وہاں پر پروفیسرز کو گرفتار کیا گیا، بلکہ ہم نے یہاں تک تو دیکھا کہ جیل میں ڈیتھ ہو گئی لیکن ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ہسپتال میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کے بھیانک منظر بھی ہم نے دیکھے تھے، لیکن بہرحال وہ ہو چکا سو ہو چکا۔ تو اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے، ابھی چونکہ جیسے ہی یہ حکومت بنی تھی تو اس وقت کچھ جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ جب یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے ایک ہیجان انگیزی برپا کر دی تھی، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم گورنمنٹ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اچھا، پھر بھی کچھ جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اس میں خصوصاً JUIF کا بڑا کردار ہے، انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کی اس وقت یہ پالیسی نہیں تھی، اور جس کا میرے خیال میں کہ حکومت کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، کیونکہ جب آپ نے عمران خان صاحب کو ایک راہ ان کی کھلی چھوڑ دی، وہ باہر نکلے، یہ ہر پارٹی کا بنیادی حق ہوتا ہے، اسے آپ کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن انہوں نے ایک سیاسی ہیجان انگیزی یہاں پر برپا کر دی تھی۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ کی معیشت مزید یہاں پر ڈوبنے لگی، آپ کی معیشت کو مزید دھچکے یہاں پر پہنچنے لگے، چونکہ جب سیاسی انتشار ہو تو کوئی بیرونی انویسٹر آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اب صورتحال مجھے چینج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ابھی صرف فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، آگے مزید بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، جن کے کچھ نام بھی بتائے جا رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں وہ واقعی ان کا گرفتاری
کا ارادہ ہے حکومت کا، یہ گرفتاری کا ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب کو تو اس بحاف پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب نون لیگ مزید نئی بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے۔ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ وہ کس بیانیے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف پاکستان آ رہی ہیں، ان کے استقبال کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے جو نیریٹو اپنانا ہے وہ نیریٹو یہی ہوگا کہ پہلے تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اب نواز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ مجھے اس نے نکالا اور اس طرح نکالا۔ تو یہ اب وہ سامنے رکھیں گے اور قوم کو اور پبلک کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نون لیگ چونکہ اس سارے سینیریو میں اگر کسی نے کچھ کھویا ہے تو وہ نون لیگ ہے۔ باقی جو پارٹیاں ہیں، اگر حکومت کی اتحادی پارٹیوں کی بات کریں تو وہاں پر ایم کیو ایم ہے، اس نے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے، مزید حاصل کرے گی۔ جے یو آئی ہے، اس نے بھی بہت کچھ حاصل کیا، خصوصاً